والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. لائق التکریم سامعی مکرم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، اپنی نیت کو ہی خوبصورت بناتا ہے، تو رب تعالیٰ اس کی نیت اور خوبصورت ارادے کی وجہ سے ہی اسے نیکی عطا کر دیتے، اور جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو پھر تو اس کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی، اتنی عظیم خوشخبری۔ ہر شخص کی ضرورت اور عادت ہے سونا، رات کو آرام کرنا، لیکن اگر انسان اس نیت کے ساتھ آرام کرے، پہلے اپنے آپ کو باوضو کرے، پھر ذکر و اذکار کرے اور اس نیت کے ساتھ سو جائے کہ میں نے صبح اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تہجد پڑھنی، وہ 2 رکعتیں ہوں یا 4 ہوں یا 6 ہوں یا 8 ہوں، مجرد اس انسان نے نیت کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من اتی فراشا وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل، نیت تہجد کی ہے، سو گیا ہے، اتنا نیند کا غلبہ ہوا حتی اصبح، صبح ہو گئی، بیدار نہیں ہو سکا۔ رب تعالیٰ کے محبوب کا فرمان ہے کتب له ما نوى، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندے نے یہ تہجد پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، جو کس نے نیت ایک نیکی کی ہے، اس کی نیت کی وجہ سے ہی اس کے نام اعمال میں رات کا قیام لکھ دیا جائے، نیت کی ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اب یہ سویا رہا۔ کچھ لوگ رات کی تاریکی میں اسلامی سرحدوں پہ پہرا دیتے رہے، کچھ لوگ صدقہ کرتے رہے، اب یہ تو سویا رہا۔ اس خوبصورت نیت کی وجہ سے دوسرا انعام رب تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اس کی 4 سے 6 گھنٹے کی نیند کو بھی بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں شامل کر دیا۔ تو انسان کی نیت اور ارادہ جب یہ خوبصورت ہوتا ہے تو اس کی عادت بھی عبادت بن جاتی ہے اور ضرورت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ بچوں کی پرورش واجب بھی ہے، ضرورت بھی ہے، گھر والوں کا خیال رکھنا واجب بھی ہے اور ایک اسلامی ضرورت بھی ہے، اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں کی نگہداشت کرنا واجب بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ کھانا ضرورت بھی ہے اور جان بچانے کے لیے کھانا واجب بھی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ 4 بدات میں اگر آپ مال خرچ کرتے ہیں اس بنیاد پر وهو يحتسبها، کس بنیاد پر؟ میرا رب راضی ہو جائے۔ پہلی مت اپنی اہلیہ کی جائز ضروریات کو پورا کرنا، دوسری مت اولاد کی خوبصورت پرورش اور تربیت کرتے ہو، تیسری مت آپ کی ماتحتی میں جو کام کرتے ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے خدمت کے عوض ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ چوتھی مت خود بھی تو کھا کے ہی آپ زندہ رہتے ہیں، اگر اس نیت سے کھاؤ اور پیو کہ رب تعالی اس کھانے اور پینے کو میرا جزو بدن بنائے، میری صحت بھی اچھی ہو اور میں اللہ کی عبادت خوبصورت طریقے سے کروں۔ ان 4 مدات میں اگر آپ نے کروڑوں روپے بھی خرچ کیے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ کروڑوں روپے حالانکہ آپ نے صدقہ نہیں کیا
لیکن قیامت کے دن آپ کے نام اعمال میں یہ چاروں بدات میں خرچ کیا گیا تمام کا تمام مال بطور صدقہ لکھا ہوا ہو. کس وجہ سے؟ نیت اچھی کی. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیہ، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت. میری اور آپ کی نیت کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا. میری اور آپ کی نیت کے زاویے کون سے ہیں؟ میں ارادہ کس بات پہ کرتا ہوں؟ رب کی رضا یا لوگوں کی رضا؟ اگر رب کی رضا ہے اس سے بڑی خوش بختی کوئی نہیں. اور اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے انسان زور جتن لگاتا ہے تو لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، 500 صحابہ، وہ کہتے ہیں رضا الناس غایۃ لا تدرک، لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی گھاٹی ہے، ایسی انتہا ہے جس کو انسان کبھی عبور نہیں کر سکتا. ایک شخص راضی ہوگا دوسرا ناراض ہو جائے گا، آپ اس کو راضی کریں گے تیسرا ناراض ہو جائے گا. لیکن ایک طریقہ ہے، اگر آپ لوگوں کو بھی راضی کرنا چاہتے ہیں اس کا ایک طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو رب تعالیٰ کو راضی کر لے خواہ اس کی وجہ سے لوگ ناراض ہو جائیں، رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے میں خود تو راضی ہوں گا لیکن لوگوں کو بھی راضی کرواؤں گا. اللہ تعالیٰ کیسے کروائیں گے؟ ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، پوری کائنات کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ ذوالجلال جدھر چاہے موڑ دے. جب سارے دلوں کا مالک ہی وہ ہے تو دلوں میں محبت ڈالنا یہ بھی اسی کا ہی کام ہے. تو نیت کو خوبصورت بنانا، ارادہ اچھا کرنا، خیر، نیکی، بھلائی، خیر خواہی، ہمدردی، معاشرے میں محبت، امن اور اس طرح کے خوبصورت رویوں کا ارادہ ہی کر لینا اور نیت ہی کر لینا، اس پہ بھی اللہ ذوالجلال نیکی اور اجر اور ثواب لکھوا دیتے ہیں. جائے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے پھر تو اس کا اضافہ ہوتا ہے. اسی قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ارادہ اگر نیکی کا کرتے ہو اور پھر عمل کے لیے پیش قدمی کرتے ہو، مثال کے طور پہ میں نے ارادہ کیا، آپ نے ارادہ کیا، معاشرے میں حسن اخلاق آنا چاہیے، اس ارادے پہ ہمیں اجر مل گیا. اور جب میں کسی سے بات کروں گا تو بڑے کا احترام کروں گا، چھوٹے پہ شفقت کروں گا. اگر کوئی بڑی سے بڑی بات بھی کہہ دے تو میں مسکرا کے دکھاؤں گا، میں گالی کا جواب دعا سے دوں گا اور لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اپنی زبان میں نرمی پیدا کروں گا. اس سے صرف ایک اجر اور ایک نیکی نہیں بلکہ شریعت نے اس کے 5 انعام رکھے. پہلا انعام قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں من جاء بالحسنة فله خير منها، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کے لیے پیش قدمی کی، ایک نیکی کا بدلہ ایک نہیں ملے گا، خیر منها، اس ایک نیکی سے بہتر بدلہ ملے گا. اگر اس سے بھی زیادہ اخلاص میرا ہوگا، آپ کا اخلاص، اللہ کی رضا اور زیادہ ہم چاہیں گے اس حسن اخلاق، کسی کا احترام کرنا، خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، معاشرے میں امن، معاشرے میں محبت، اس طرح کے رویوں کو غالب کرنے کے لیے اگر میرا اور زیادہ اخلاص ہوگا تو انعام بھی ساتھ ہی بڑھ جائے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا من بالحسنة فله عشر أمثالها، جو ایک نیکی کا ارادہ کر کے پیش قدمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے 10 نیکیوں کا جد. اور اگر میرا اور آپ کا اخلاص اور بڑھ جائے کہ میں نے آخر اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے تو وہ تو حسن اخلاق کے پیکر تھے، انہوں نے تو امت کو سکھایا ہی ہے کہ تمہیں اچھے رویے، اچھی گفتگو، اچھے معاملات اپنی زندگی کا محور و مرکز بنانا ہے. اخلاص جتنا میرا بڑھے گا، جتنی اللہ کی محبت میں آ کے میں یہ کروں گا، مجبوری نہیں ہے، یہ کمزوری نہیں ہے میری کہ میں کسی کی گالی سن کے چپ کر جاتا ہوں،
یہ میرے ایمان کی، اتنا ہی اللہ اس کے اجر کو اور بڑھا دیں گے۔ کیسے؟ اللہ ذو الجلال ایک تیسری جگہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، جو لوگ کی رضا کے لیے کبھی کسی فقیر کی مدد کرتے ہیں، کبھی کسی مسکین کی، کبھی اللہ کی راہ میں کسی جگہ بھی خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال کمثل حبہ، ایک دانے کی، انبتت 7 سنابل، ایک دانہ زمین میں ہم رکھتے ہیں 7 بالیاں، فی کل سنبلہ 100 حبہ، ایک دانے کے نتیجے میں 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے۔ 7 بالیوں میں اگر 100 دانے ہوں تو کتنے ہوئے؟ کتنا اس نے خرچ کیا؟ ایک دانہ۔ تو رب تعالی اخلاص اگر اور بڑھ گیا ہے، ایک مثال ہے، کسی بھی نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت فرمایا الی اضعاف کثیرہ، اگر اس سے بھی کسی کا اخلاص بڑھ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت میں چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب لوگوں میں شامل ہو گیا ہے، اس کی زندگی کا ایک ایک زاویہ رب کی رضا، رب کی رہنمائی، اس کی رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے، تو پھر وہ ایک کی بجائے ایک نہیں، بہتر نہیں، 10 گنے نہیں، 700 گنے اجر نہیں، انلمیٹڈ اجر اللہ ذو الجلال عطا فرماتے ہیں۔ الی اضعاف کثیرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر اس کی تعداد اللہ تعالی نے بیان نہیں کی، اور اسی بات کو قرآن نے کہہ دیا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہے اس سے بھی اجر بڑھا سکے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، اور ان کی بات بہت معتبر بات کہتے، ویل ویل لمن غلبت وحداته على عشراته، نیکی کا آپ ارادہ کریں، ایک نیکی عمل شروع کریں، 10 70 700 انلمیٹڈ، برائی کا آپ ارادہ کریں اور رب کے خوف سے برائی چھوڑ دیں، حالانکہ ارادہ برائی کا کیا تھا لیکن اس لیے برائی نہیں کی، نہیں میں نہیں یہ کروں گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اللہ اس پہ بھی نیکی عطا کر دے۔ اللہ ذوالجلال اس پہ بھی نیکی عطا کر دیتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے ڈرتے ہوئے گناہ کا ارادہ ترک کر دیا، اور اگر اس سے گناہ ہو جائے تو یہ گناہ 700 نہیں لکھے جاتے، گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب، گناہ تو ایک ہی، اور نیکی کا ارادہ کرے تو 1 10 70 700 انلمیٹڈ، ہلاکت ہے اس کے لیے جس کی اکائی اس کی دہائی پہ غالب، یعنی برائی پہ لگا ہوا ہے، خواہ ایک ایک برائی کرتا ہے، کرتا جا رہا ہے، اور ادھر ایک کرتا تو 700 گنے اور اس سے زیادہ ہو جاتا۔ اور اسی لیے سلف صالحین میں یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لا اعرف حبہ تزن عند اللہ جبال الدنیا الا حبۃ النفاق، حبۃ الانفاق فی سبیل اللہ، کہتے ہیں دنیا میں دانے بہت سے دیکھے لیکن کیسا کمال کا یہ دانہ ہے جو رب کی راہ میں دیا اور یہ پہاڑ بن کے قیامت کے دن نام اعمال میں شامل ہو، کس وجہ سے؟ اخلاص، رب کی رضا کے لیے۔